ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ضروری ہے کہ بم پھاڑے جائیں پارٹیوں میں، طبقوں میں، صرف ایک بل کی خاطر؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مذہب کے ہمیں معاشی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے، بانٹ دیا گیا ہے کہ یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بجلی کے لیے ہم ہنگامے، مظاہرے، جلاؤ گھیراؤ، پڑوسی ملک چاند پر پہنچ گیا۔ کیا وہ سو رہے ہیں کہ یہ جو دھرتی ہے ہماری ماں ہے؟ ایک بات میں اور خاص طور پر کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ حسن شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لیکن آج میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ میرا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جنگ چھڑ چکی ہے؟ کون سی جنگ چھڑ گئی؟ ضروری نہیں کہ جنگ یہ ہو کہ جی آپ نے بندوقیں اٹھائی، جہازوں میں بیٹھے اور جا کر دشمن سے لڑائی کرنی ہے، اور نہیں، ہمیں معاشی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈیوائیڈ کر کے ہم پر رول کیا جا رہا ہے، ہم پر حکمرانی کی جا رہی ہے، ہمیں پارٹیوں میں، طبقوں میں، مذہب کے جھمیلوں میں اس طریقے سے ہمیں بانٹ دیا گیا ہے کہ یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اور بھائی جو بھی ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو صرف بات یہ ہے، سرد جنگ میں ہم اس وقت ہیں، ہمیں معاشی طور پر، ہمیں بجلی کے نظام میں پڑوسی ملک چاند پر پہنچ گیا، اور ہم آج بجلی کے لیے ہم ہنگامے، مظاہرے، جلاؤ گھیراؤ۔ کیا یہ بجلی استعمال کرنا، اس میں سہولت ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ جب یہ سرد جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے تو جو لوگ ہمارے محافظ ہیں، کیا وہ سو رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ بم پھاڑے جائیں؟ اس طرح تو لوگ خودکشیاں کر کے، اپنے گھروں کے زیور بیچ کر کیا کر رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مارنے پر مجبور ہیں، صرف ایک بل کی خاطر۔ چلو جی اس مہینے گزارا کر لیں گے، اگلے مہینے کیا کریں گے؟ آخر میں یہی ہوگا، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے۔ ایک بات میں اور خاص طور پر کہنا چاہوں گا، آپ اس بات کو مانیں گے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے، کسی نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے۔ مغلوں نے 800 سال جب حکومت کی، ان کی بربادی کیسے شروع ہوئی؟ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برِ صغیر میں تجارت کے لیے اپنے قدم جمائے اور مسلمانوں سے وہ بدلے لیے، وہ سب کچھ کیا، اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا بھی پڑا مسلمانوں کو۔ آج وہی دور دوبارہ سے آ گیا ہے، تاریخ دہرا رہی ہے۔ یہودی نظام آ کر ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے ٹھیکے ان لوگوں کے پاس ہیں۔ کہ الیکٹرک کون ہے؟ کیا ہمارے ارباب اختیار نہیں جانتے؟ کیا ہمارے عہدیدار، کیا ہمارے محافظ سب سو رہے ہیں؟ حالت جنگ میں جو شہری مر رہا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ سے نہیں، معاشی طور پر قتل کیا جا رہا ہے، تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون کرے گا اس کے لیے؟ آج ووٹ لینے کے لیے وعدے کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر وہی حال ہوگا، وہی لگاتے رہیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں، ہر بندہ یہی بات کرتا ہے، دہرانے سے کیا فائدہ؟ لیکن یہ بتائیں، جب آپ ہم سے ہر روزمرہ کی زندگی میں ٹیکس لے رہے ہیں، ہر چیز پہ، کھانے پہ، آٹے پہ، آٹا جمہوریت سے پہلے آٹا 6 روپے، 6.5 روپے کلو تھا، آج 160، 165، 170 روپے کلو آٹا دے رہے ہیں۔ تو یہ جمہوریت اچھی ہے عوام کے لیے؟ ایسی جمہوریت تو نہیں چاہیے ہمیں کہ جس کا کوئی عوام کا پرسان حل کوئی نہ ہو۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ کون ہے؟ کون آئے گا؟ ہمارے محافظوں کو اٹھنا پڑے گا۔ اس حالت جنگ میں ہمارے محافظوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم پر اس سرد جنگ جو ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، اس کا مقابلہ کریں۔ کیا اس وقت کریں گے جب ہم سب ختم ہو جائیں گے، عوام ختم ہو جائے گی، عوام اب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے گی؟ اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں۔ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، سیاستدان، میں سیاستدانوں کی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ کوئی سیاستدان آج تک، کون سا ایسا سیاستدان ہے قوم کو فائدہ دیا ہو؟ کیا سب سے بڑا جو اس وقت فرض بنتا ہے، جو ان پر واجب ہے، فرض ہے ان کے اوپر، ہمارے محافظ، جو ہمارے محافظ ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ آج جو ایشو چل رہا ہے بجلی کا، مین ایشو بجلی کا ہے، جس سے عوام پاگل کر دیا عوام کو، کیا اس مسئلے کو حل نہیں نکالا جا سکتا؟ کیا ہمارے محافظ جب سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو کیا ان کے الیکٹرک والوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے، ورنہ وہ حال ہو جائے گا کہ آخر میں نہ پاکستان رہے گا،
نہ یہ ملک رہے گا، نہ عوام رہے گی، پھر کس پہ آپ حکمرانی کریں گے؟ کیا کریں گے پھر آپ؟ ہم اور آپ تو جس طرح گزارا کر لیں گے، لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، وہ کہاں سے اپنے اخراجات پورے کریں؟ کیسے پورے کریں گے؟ اگر وہ 100 یونٹ 200 یونٹ جلا رہے ہیں تو اس کے بل 15 ہزار 18 ہزار کے بل ایک مہینہ چلو بھر لیا، چلو آپ نے ایوریج لگا دی، لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے وائرل ہونا ہے یا مجھے اور کچھ چاہیے. ان غریب لوگوں کا خیال کر لیں جو بہت ہی زیادہ خراب حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ان کی بد دعا عرش تک نہیں جائے گی؟ آج صرف میں اتنی گزارش کروں گا، اپنی بات صرف اس بات پر ختم کروں گا کہ یہ جو دھرتی ہے ہماری ماں ہے. آج یہ وطن، یہ دھرتی ہمارے محافظوں سے اپنے دودھ کا بدلہ مانگ رہی ہے، دودھ کا قرض مانگ رہی ہے کہ جو دودھ آپ کی ماں نے آپ کو پلا کر اس لیول تک پہنچایا ہے، تو کیا آپ اس کا قرض اتارنا پسند کریں گے؟ یہ سوال آج آپ لوگوں سے ہے. کیا آپ لوگ اس وطن کو، اس وطن کی حرمت کو بچانا پسند کریں گے؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ غریب مر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کے بچے پریشان ہو رہے ہیں. بڑے لوگوں کا کیا ہے، اے سی میں بیٹھے ہیں، بل گورنمنٹ دے رہی ہے، پیٹرول گورنمنٹ دے رہی ہے. اس بندے سے پوچھیں آپ جو کماتا کیا ہے اور وہ پیٹرول ڈلوائے گا، کام کرے گا، بائک نہ ہو تو بسوں کا کرایہ اتنا ہے، کیسے وہ اپنا پورا کرے گا؟ تو برائے مہربانی میرے محافظوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہم پر رحم کھائیں، اس وطن پہ رحم کھائیں. یہ دھرتی، یہ پاکستان آج آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. یہ عوام نہیں مانگ رہی، یہ پاکستان آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کچھ ہم پر رحم کھائیں، کچھ ہمارا پرسان حال کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا تو ہو جو ہمارے لیے کچھ کر سکے، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے. اور یہ بات صرف اسی کو سمجھ آئے گی، اسی کے دل پر لگے گی جس کے اندر احساس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں احساس، ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ جگائے، تاکہ ہم لوگ کچھ اور نہیں تو سکون کی نیند تو سو سکیں. تو اللہ پاک سے بہت امید ہے کہ ضرور آپ اس بات کے بارے میں سوچیں گے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی تو ازالہ ہو، کوئی تو اس کا حل نکلے. کہ جو اتنے بڑے بڑے بل بھیجے جا رہے ہیں، دیکھیں ہنگامہ، جلاؤ گھیراؤ، اس سے معاملات حل نہیں ہوتے. معاملات حل ہوتے ہیں حل کرنے سے. آج اگر اس جلاؤ گھیراؤ میں کچھ جانیں چلی جاتی ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ ایک شخص نے صرف بجلی کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. کیا اگر ایسا آپ کے کسی کے گھر میں ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے، آپ کی اولاد پر، آپ کے والدین پر، تو ان والدین سے آپ جا کر پوچھیں کہ یہ پاکستان کیسے حاصل ہوا، کیسے پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی. تو میری گزارش یہ ہے کہ بس ہم پر اتنا رحم کیا جائے کہ ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے، تاکہ ایک غریب جب کام پر نکلے تو اس کے ذہن پر یہ نہ ہو کہ یار بل آیا ہوا ہے، یہ آیا ہوا ہے، لوگ زیورات بیچ کر کیا کیا کر کے کر رہے ہیں. روٹی تو بہت دور کی بات ہو گئی کہ بجلی کا بل پہلے پورا کر لو، آٹا تو لے ہی لیں گے، بھوکے رہ لو، پیٹ کاٹ کے بجلی کا بل بھر دو، لیکن اگلے مہینے پھر بل کھڑا ہے تو وہ کون بھرے گا؟ کب تک بھرے گا؟ آخر میں وہ اپنے بچے بیچے گا، گردے بیچے گا، اور ایک دن آئے گا وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا. اس لیے
گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، اگر آپ اس وقت طاقت ہے آپ کے پاس، آپ یہ معاملات حل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میرے محافظوں آپ ضرور اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ آگے کا نہیں پتہ، لوگ بلوں تک کو لوگوں نے جلا دیا ہے، غلط کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ بھی مجبور ہے، کہاں سے بھریں، کیا کریں۔ امید ہے کہ شاید 1% اگر آپ نے میری بات کو سنا ہو اور اس کا تھوڑا سا اثر لیا ہو تو خود کو ہماری جگہ پہ رکھ کے سوچیں، غریب کی جگہ پہ رکھ کر سوچیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو اور وہ پریشان بیٹھا ہو، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوں۔ اس لیے میں اور کسی سے میں سیاست دانوں سے، پولیٹیشین سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف ہمارے محافظوں سے بات کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہمارے محافظوں کے دل میں اتنا رحم ڈال دے کہ جو بچے کچھے لوگ ہیں جو اس ملک میں سکھ اور سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں رحم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔